ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اپریل کے 13 اور شوال کی 4 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. محکمہ اطلاعات لیہ کے کلچرل سیکشن نے محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور لداخ پولیس لیہ کے تعاون سے 12 اپریل کو لیمڈن ماڈل سینئر سیکنڈری اسکول لیہ میں منشیات اور منشیات کے استعمال سے متعلق آگاہی مہم کا انعقاد کیا. اس دوران ضلع کمشنر لیہ سنتوش سکھا دیوے نے طالب علموں کو مشورہ دیا کہ وہ منشیات کو آزمانے میں شامل نہ ہوں، کیونکہ اس سے طالب علم کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ والدین کو اپنے بچوں اور ان کی روزمرہ زندگی کے واقعات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے مزید کہا کہ ان دنوں بہت سے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کرے. مزید انہوں نے ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا مشورہ بھی دیا. ٹریفک کے مختلف جرائم پر قابو پانے اور سڑک کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے کارگل میں ٹریفک پولیس نے جمعے کو MES چوک پر ایک خصوصی ٹریفک ناکہ قائم کیا. SP ٹریفک پولیس لداخ اشتیاق احمد کاچو کی قیادت میں ٹریفک کے ضوابط کو نافذ کرنے اور مسافروں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے ناکہ قائم کیا گیا تھا. آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 70 گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جن میں 35 نجی اور 35 کمرشل گاڑیاں تھے. ان میں سے 65 کمپاؤنڈ چالان اور 5 عدالتی چالان جاری کیے گئے. لیہ ایپیکس باڈی کی جانب سے لداخ کے 4 نکاتی مطالبات کو لے کر ایک بار پھر پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر ایپیکس باڈی لیہ کے تمام ممبران موجود تھے. پریس کانفرنس کے دوران سرنگ دورجے لاکروک اور سونم وانگچک نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لداخ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے پھر سے بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ باری باری گاؤں سطح پر لوگ اس بھوک ہڑتال میں شرکت کریں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ گاؤں میں زمینداری کا موسم شروع ہوا ہے، لہٰذا جس کو بھی فرصت ملے وہ بھوک ہڑتال میں شرکت کرے. میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سرنگ دورجے لاکروک نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں ایپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ لداخ کے اہم مسائل حل کرنے کے لیے صحیح نمائندوں کا ہونا لازمی ہے، لہٰذا ایپیکس اور KDA اس جانب سوچ سکتا ہے. ایپیکس باڈی کے شانہ بشانہ احتجاج نہ کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ایپیکس باڈی کو کارگل ڈیموکریٹک الائنس کا مکمل تعاون ہے، البتہ KDA کو احتجاج میں شدت لانے کی ضرورت ہے. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 13 اپریل کو کرگل سے سری نگر مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ زانسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرگل میں درجہ حرارت 3.7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. لیہ میں درجہ حرارت 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ، دراز میں درجہ حرارت 0.5 اور زانسکار میں درجہ حرارت -5.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. دلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کے لیڈر آتشی سنگھ نے BJP پر دلی حکومت کو گرا کر صدر راج نافذ کرنے کی سازشیں رچنے کا الزام لگایا ہے. انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے وزارت داخلہ کو لکھے گئے خطوط پر بھی اعتراض ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ LG بے بنیاد طریقے سے MHA کو خط لکھ رہا ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دلی حکومت کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دلی میں آئینی بحران ہے، ہم اس کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے.
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے لیڈر و ذیلی حکومت کے وزیر آتشی سنگھ نے کہا کہ ہمیں معتبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ بی جے پی حکومت والی مرکزی حکومت آنے والے دنوں میں دہلی میں صدر راج نافذ کرنے والی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے پرائیویٹ سیکرٹری کو ایک پرانے معاملے میں برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ اروند کیجریوال حکومت کو گرانے کی ایک بڑی سازش ہے۔ نیشنل کانفرنس نے آج وادی کے 2 سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا اور کہا کہ سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ بارہمولہ لوک سبھا سیٹ سے جبکہ پارٹی کے سینئر لیڈر آغا سید روح اللہ مہدی سری نگر سے الیکشن لڑیں گے۔ یہ اعلان پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گپکار میں واقع اپنے رہائشی مکان پر میڈیا کے سامنے کی۔ عمر عبداللہ نے میڈیا کے سوالوں پر کہا کہ شمالی کشمیر کی لوک سبھا سیٹ سے میرا مقابلہ کسی امیدوار کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان طاقتوں کے خلاف ہے جو ان امیدواروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حکومت نے ملک کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر ایران اور اسرائیل کا سفر نہ کریں اور جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں وہ احتیاط برتیں۔ ایک ایڈوائزری میں وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے کی صورتحال کے پیش نظر تمام ہندوستانیوں کو مشورہ ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک ایران یا اسرائیل کا سفر نہ کریں۔ جو لوگ فی الحال ایران یا اسرائیل میں مقیم ہیں وہ بہت احتیاط سے کام لیں۔ واضح رہے کہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے فضائیہ حملے کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی افسر شہید ہو گئے تھے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد سے علاقے میں امریکہ اور اسرائیلی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں۔ مغربی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے حملے کے خدشے پر امریکہ نے اسرائیل میں موجودہ اپنے شہریوں کی نقل و حرکت محدود کر دی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کو نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر 50 میزائل فائر کیے۔ اس حملے سے مقبوضہ فلسطین میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جس کی تفصیلات کا اظہار ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل کا آئرن ڈوم فعال ہو گیا اور الجلیل میں خطرے کے سائرن بجنے لگے جبکہ دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی۔ اسرائیل اخبار ہیوم نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جنوبی لبنان سے الجلیل پر 50 میزائل فائر کیے گئے۔ یورپی یونین نے غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم، بے سہارا عوام کے قتل عام و نسل کشی کو نظر انداز کرتے ہوئے حماس اور الجہاد اسلامی فلسطین کی 3 ذیلی تنظیموں پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ جہاد الاسلامی فلسطین کی فوجی شاخ ثریہ القدس، حماس کی فوجی شاخ عزاء الدین القسام بریگیڈ اور حماس سے وابستہ ایک اور تنظیم الارڈ فورسز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یورپی یونین نے ان تنظیموں پر پابندی کی وجہ اسرائیل کے خلاف آپریشن طوفان الاقصی میں شرکت بتائی ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ غزہ میں فلسطینی بے گناہ کے قتل عام اسرائیل کی اسٹریٹجک شکست کی علامت ہے۔ صہیونی غزہ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق انہوں نے المیادین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے یا اپنے یرغمالیوں کو رہا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ صہیونی یرغمالیوں کی باعزت رہائی فقط ایک باعزت معاہدے کے تحت ممکن ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ میں فلسطینی عوام اور امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی ہم سے سابقہ موقف بدلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اسرائیل مغرب کا بغل بچہ ہے جس کی شان اور عزت خاک میں مل گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے
چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔